حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد تمام مسلمانوں نے بغیر کسی اختلاف کے فاروق اعظم کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات سے کچھ پہلے مثنہ بن حارثہ عراق سے آئے تھے تاکہ مزید لشکر کی استعداد کریں اور ایرانیوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اسی سلسلے میں وفات سے پہلے حضرت حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق کو وصیت بھی کی تھی، چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد اور بیعت خلافت لینے کے بعد حضرت فاروق اعظم نے لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی۔ مہاجرین اور انصار کو خاص طور پر مخاطب کر کے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پکارا گیا، مگر مجمع نے آمادگی اور جوش کا اظہار نہ کیا۔ 3 دن تک حضرت عمر فاروق نے لوگوں کو جمع کر کے جہاد کا آغاز کیا، مگر لوگوں کی طرف سے خاموشی رہی۔ چوتھے روز ابو عبید بن مسعود ثقفی نے جہاد رات کے لیے آمادگی ظاہر کی۔ پھر حضرت سلیط بن قیس اور اس کے بعد بہت سے لوگ یکے بعد دیگرے جہاد پر روانہ ہونے کے لیے تیار ہوئے، اور اس طرح ایک خاصا بڑا لشکر ایرانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے ابو عبید کو، جو سب سے پہلے جہاد پر آمادہ ہوئے تھے، اس لشکر کا سپہ سالار بنا کر مثنہ بن حارثہ کے ہمراہ عراق کی جانب روانہ کیا تھا۔ 3 تک لوگوں کے خاموش رہنے کو کچھ مورخین نے خاصا محسوس کیا، اور اس کا سب مورخین یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے کیونکہ پہلے ہی دن خالد بن ولید کی معزولی کا فرمان لکھ کر شام کی طرف روانہ کر دیا تھا، لہذا لوگ ان سے ناخوش ہو گئے تھے۔ اور اسی لیے ان کے آمادہ جہاد کرنے پر تیار نہ ہوئے تھے، مگر جمہور مورخین لکھتے ہیں کہ یہ دوسرا سراسر غلط لازمی ہے۔ فاروق اعظم کے فرمان کی کسی نے بھی مدینہ میں ایسی مخالفت نہیں کی تھی، اور اس کا حال عام لوگوں کو معلوم تھا۔ اگر واقعی فاروق اعظم سے لوگ مدینہ میں پہلے ہی دن ناخوش ہو گئے تھے تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ اس کا ذکر خاص الخاص طور پر مورخین کو لکھنا پڑتا، اور اس ناراضگی کے دور ہونے کے اسباب بھی بیان کرنے ضروری تھے۔ یہ ایک ایسا غلط خیال ہے کہ اصحاب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت بڑی گستاخی لاگو آتی۔ وہ لوگ ایسے نہ تھے۔ کسی اختلاف رائے کی بنا پر ترغیب جہاد کی جو تحقیر کرتے۔ بات صرف یہ تھی کہ جہاد کے لیے سب تیار تھے، مگر ذمہ داری لینے یا بیڑا اٹھانے میں تعامل اور ایک دوسرے کے منتظر تھے۔ ان میں سے ہر شخص یہ کہتا تھا کہ مجھ سے زیادہ لوگ، مجھ سے زیادہ اور وہ بزرگ اور مجھ سے زیادہ دوسرا قابل عزت ہے، اور اسی طرح ہر کوئی چاہتا تھا کہ دوسرا کیوں کر مجھ سے بہتر ہے، لہذا وہی
جواب دے، اور اسی طرح ہر ایک شخص دوسرے کا منتظر تھا۔ بعض اوقات اس قسم کی گریا بڑے بڑے مجموعوں میں الگ لگ جایا کرتی ہے، اور اس قسم کی مثالیں ہر زمانے میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ ایک طرح کا انسانی فطرت کا خاصہ معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے مال، نیک اور خیرات و صدقہ کے متعلق ایک طرف سے بچنے کے لیے چھپانے کی ترغیب ہے، تو دوسری طرف اعلانیہ بھی ان نیک کاموں کے کرنے کا حکم ہے، تاکہ لوگوں کو تحریص و جرأت اور خاموشی اور رکاوٹ کی کوئی گرہ نہ لگنے پائے۔ حضرت عمر فاروق نے اگر اپنی خلافت کے پہلے دن ہی خالد بن ولید کی معزولی کا حکم لکھا تھا تو جہاد کی ترغیب انہوں نے بیعت خلافت کے پہلے ہی پہلی تقریر اور پہلی مجلس میں دی تھی۔ اس تقریر اور اس تقریب کے بعد انہوں نے خالد کی معزولی کا فرمان لکھوایا ہوگا۔ پس سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس پہلی ترغیب کا جواب مجمع کی طرف سے کیوں نہ ملا؟ بات یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی استاد اپنے شاگردوں کو مدرسہ کے کمرے میں حکم دیتا ہے کہ تختہ سیاہ کو کپڑے سے صاف کر دو یا نقشے کو لپیٹ دو، مگر اس کے حکم کی کوئی طالب علم تعمیل نہیں کرتا۔ اس کا یہ سبب نہیں ہوتا کہ استاد کی تعمیل کو شاگرد ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ تعمیل نہ ہونے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ استاد نے سارے شاگردوں کو مخاطب کر کے حکم دیا تھا۔ جب وہی استاد کی ایک یا دو شاگردوں کا نام لے کر یہی حکم دیتا ہے تو فوراً اسی کے حکم کی تعمیل ہو جاتی ہے۔ بہرحال لوگوں کا مجسمے کے دن تک خاموش رہنا خواہ کسی سبب سے ہو، مگر یہ سبب تو ہرگز نہ تھا۔ وہ خالد بن ولید کی معزولی سے ناراض تھے، کیونکہ خود مدینہ منورہ میں انصار کی ایسی بڑی جماعت موجود تھی جو خالد بن ولید کو مالک بن نویرہ کے معاملے میں قابل مواخذہ یقین کرتی تھی۔ اگر اور لوگ ناراض تھے تو وہ جماعت تو ضرور حضرت عمر فاروق سے خوش ہوگی۔ ان لوگوں کو کس چیز نے خاموش رکھا؟ بہرحال خاموشی کی وجہ یہی تھی کہ ہر کوئی اپنے سے دوسرے کو زیادہ فوقیت دیتا تھا، دوسرے کو زیادہ محترم سمجھتا تھا، اسی بنا پر سمجھتا تھا کہ پہلے وہی اٹھ کر پہل کرے تو پھر وہ اٹھے۔ اس بنا پر 3 دن کی خاموشی سبب بنی ہے۔ وما علینا